دیکھیں نا جی، بات یہ ہے جنوبی پنجاب کو ملا کچھ نہیں، پیسہ تو سارا لاہور پہ خرچ ہوتا رہا، اور بعض فگرز تو ہولناک ہیں، مطلب کہ کوئی 10,000 ارب روپے خرچ ہو گئے لاہور شہر پہ، اور لاہور کو اس کو فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا ہے، اس کو تحفے میں اسموگ ملی، بیماریاں ملی، اور چھوٹے شہر جو ہے وہ محروم رہ گئے سارے، اور جنوبی پنجاب بھی محروم رہا۔ یہ مشرف کے زمانے میں تھا کہ مساوی تقسیم ہوتی تھی اضلاع تک، صوبے جو ہیں وہ جیسے صوبوں کو پیسہ ملتا مرکز سے، اس طرح اضلاع کو دینا چاہیے۔ ایک بات فواد صاحب کی ٹھیک ہے اور ایک بات غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ کسی فارمولے کے تحت پیسے تقسیم ہونے چاہیے۔ 83 بلین ملے ہیں میاں والی کو، پسماندہ تھا، زیادہ پیسے ملنے چاہیے۔ 53 بلین وزیر اعلیٰ کی وجہ سے ڈیرہ غازی خان کو مل گئے، یہ ٹھیک ہے، وہاں کام نہیں ہوا تو ہونا چاہیے، مگر کس طرح ویمز پہ تو نہیں نا، کوئی فارمولہ ہونا چاہیے، اس کے تحت ہونا چاہیے۔ شریف خاندان کا تو سیاسی قلعہ لاہور تھا، انہوں نے سب کچھ اس پہ لٹا دیا، شہر کو برباد بھی کیا، بہت سیمنٹ اور سریے کے جنگل بنا دیا۔ لیکن اب یہ تو نہیں ہے نا کہ اب آپ کسی فارمولے کے تحت ڈیفینیٹلی جنوبی پنجاب کو یا جو بھی پسماندہ جگہ اسے زیادہ پیسے ملنے چاہیے، مگر اس کا کوئی فارمولہ تو بننا چاہیے۔ یہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کی مرضی پہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نہیں سمجھ سکا نیب پہ ان کی تنقید جو ہے وہ کیا ہے، کیا وہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو اپوزیشن ہے، یا یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ علیم خان کے لیے کوئی تبدیلی ہو رہی ہے؟ میری سمجھ میں تو آیا ہی نہیں، میں اس پہ کوئی حتمی رائے نہیں دیتا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم سے بارہا کہا کہ آپ یہ معمول کی حکومت کے لیے نہیں آئے تھے، آپ کو اصلاحات کرنی تھی پولیس میں، لیگل سسٹم میں اور بہت سی چیزوں میں، وہ اصلاحات آپ نہیں کر رہے ہیں اور اسی طرح کام چل رہا ہے، تو اس پرانے سسٹم کے تحت کام کیسے چلے گا؟ دیکھیں یہ بات ان کی ٹھیک ہے، یعنی اعلانیہ اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے وہ میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو بزدار کا نام تو نہیں لیا تھا، میں نے تو کہا تھا کہ وزرائے اعلیٰ حکومت کر رہے ہیں، وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں، وزیر اعظم تو حکومت نہیں کر رہا۔ یہ بات تو ان کی اس حد تک تو صحیح ہے کہ کوئی اصول، کوئی قاعدہ کرینہ ہونا چاہیے، یہ بھی صحیح ہے کہ اصلاحات ہونی چاہیے، یہ بھی صحیح ہے کہ اضلاع کو ان کا جو حق بنتا ہے، جو فارمولہ طے کر لیا جائے وہ دیا جائے، لیکن میرا خیال ہے پبلکلی اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ بھئی فوج کی تعریف کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تو تعلقات ان کے ٹھیک ہیں اور حکومت سے وہ ناراض ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ جیلم اور چکوال کو کچھ نہیں ملا، ان کا کام نہیں ہو رہے ہیں، تو ان کا رد عمل جو ہے اس پہ فطری ہے۔ اب بات تو یہ ٹھیک ہے، بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی، تو یہ وزیر اعلیٰ پھر انہیں کہیں نا کہ بھئی وزیر اعلیٰ کیوں بنایا اس کو؟ پھر تو صاحب بات کہیں نا، پھر وہاں اندر کیبنٹ میں سٹینڈ لیں اور دلیل سے بات کریں، اور دلیل سے بات کریں گے تو اس کا فائنلی نتیجہ چلے۔ ویسے تو سارا ملک یہی کہہ رہا ہے، تعلق تو کوئی نہیں بزدار صاحب کا پارٹی سے، ویسے تو پارٹی سے ان کا تعلق بھی پرانا تو نہیں ہے، یہ تو جب ان کے حکومت میں آنے کے امکانات پیدا ہوئے اس وقت فواد صاحب شامل ہوئے، مگر اب کیا کریں، ہم آپ فواد صاحب کو پسند کرتے ہیں ناپسند کرتے ہیں، مگر جو وہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، اب اس کا یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزراء کی کیپیسٹی بلڈنگ کیے بغیر، وزراء کو ویسے پنجاب میں کافی اختیارات تھے، اب لیے گئے ہیں نا، کافی اختیارات تھے، تو اب یہ ڈیبیٹیبل بات ہے کہ سرکاری افسروں کے اختیارات کتنے ہونے چاہیے اور عوامی نمائندوں کے کتنے ہونے چاہیے، وزراء کے کتنے ہونے چاہیے۔ بھائی اس کا کوئی طریقہ کار طے ہوگا نا، پالیسی میکنگ تو کیبنٹ کا کام ہے، وزیر اعلیٰ کا نہیں، وزراء کا، کابینہ کا، مگر امپلیمنٹیشن تو سرکاری افسروں کے ذریعے ہوگی، انہیں جواب دہ ہونے چاہیے، کمپیٹنٹ افسر ہوں گے تو وہی کام کریں گے، مگر اس کی تفصیلات طے کرنے کے لیے، اس کے اصول طے کرنے کے لیے ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ مطلب ہے نا کہ اپنی پارٹی سے مایوس ہو گئے، اپنے لوگوں سے مایوس ہو گئے، یہ بات ٹھیک ہے، حوالے تو کر دیا گیا ہے، اب چیف منسٹر تو انفیکٹ موجود ہی نہیں ہے، صبح اس کے ڈیرہ غازی خان میں دیکھیے، یہ انہوں نے کہا کہ جی کم از کم میرا پرنسپل سیکرٹری تبدیل نہ کریں، ان کا پرنسپل سیکرٹری بدل دیا گیا، انہوں نے کہا کہ جی ڈیرہ غازی خان میں تبدیل نہ کریں،
انہوں نے کہا نہیں وہاں تبدیل کرنا پڑے گا. 3 باتیں انہوں نے کہیں, تیسرے میرے ذہن میں نہیں, تو تینوں باتیں جو ہے خان صاحب نے ریجیکٹ کر دیں اور وہاں نسیم صادق صاحب کو بھیج دیا. ان کی ویسے یہ شہرت تو اچھی ہے کہ وہ بڑے یعنی انہوں نے نتائج بہت دیے, ڈیلیور انہوں نے کیا نسیم صادق صاحب نے. مگر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شہباز شریف کے خاص آدمی تھے. چودھری پرویز الہی تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایم پی اے ملنا چاہتے تھے چیف منسٹر سے, ان کے پاس گئے نسیم صادق صاحب کے پاس, جب غالباً وہ ملتان میں تھے تو انہوں نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی, تو انہوں نے کہا میں ابھی چیف منسٹر سے آپ کی بات کرا دیتا ہوں. ان سے کہا جی یہ ایم پی اے میرے پاس بیٹھے ہیں, یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, اور پھر ان سے کہا یہ وہ آپ سے نہیں ملیں گے اور نہیں ملے وہ. لیکن اب یہ جو ساری چیزیں ہیں جزیات, ہم نے تو نسیم صادق صاحب کے بارے میں سنا وہ جو اچھی ہے لوگوں کی رائے, وہ ان کے خاص آدمی تھے یا نہیں تھے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہوں نے کام ٹھیک کیا یا نہیں کیا. تو یہ کیبنٹ میں بیٹھ کے بات کریں نا, یہ وفاقی کابینہ میں کریں, صوبائی کابینہ میں کریں. اب صوبائی کابینہ کے ہاتھ سے تو معاملہ نکل گیا, لیکن وفاقی کابینہ میں تو وزیر اعظم فیصلہ کرنے والا آدمی موجود ہے نا. یہاں تو اب فیصلہ کرنے والا کوئی رہا ہی نہیں, چیف سیکرٹری ہے. تو وزیر اعظم سے بات کریں نا, وہ ذرا جو بات دلیل سے کی جاتی ہے وہ منوائی جا سکتی ہے, جلد نہیں مانی جائے گی تو کچھ دن میں مانی جائے گی, اور ڈیلیور تو ہوگا نہیں. پنجاب میں جو وقتی طور پر صورتحال شاید کچھ بہتر ہو جائے, ویسٹیج کچھ رک جائے, اس لیے کہ اگر یہ افسر جوش و خروش سے کام کریں. لیکن بہرحال یہ کوئی نظام تو نہ ہوا نا جس میں چیف منسٹر پہلے تو ہر چیز اس کے اختیار میں تھی اور اب وہ سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ کچھ سمجھ سے بالا تر ہے. یہ غلطی وہ بھی کر چکے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی ججوں کی تنخواہیں ڈبل کیں, پولیس والوں کی ڈبل کیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ انسینٹو بیسڈ ہونے چاہیے, جو پرفارمنس جس کی ہو اس کو ترقی دی جائے, اس کو بونس دیا جائے, جو مرضی کیا جائے. یہ ایک راٹن سسٹم ہے, اس کو شعبدہ بازی سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, شعبدہ بازی سے نہیں چلے گا. بس میرا خیال ہے آج کافی گفتگو کی, پھر انشاءاللہ کسی وقت کریں.